فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب اسلام اور سیاست ریکارڈ کر رہے ہیں جس کے مصنف آیت اللہ مصباح یزدی ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں اس کتاب کا پارٹ نمبر 7 پیج نمبر 66 سے۔ چنانچہ اس وقت دین کو ہمارے اعمال و افعال کے انجام دینے کے احکام بیان کرنا ہوں گے۔ نمبر 6، دین کی حدود۔ جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے کہ وہ چیزیں جو ہماری ہمیشگی سعادت یا شقاوت میں میسر ہیں صرف ان مسائل میں منحصر نہیں جو براہ راست خداوند عالم سے مربوط ہیں، بلکہ دین عبادی مسائل کے علاوہ دنیاوی امور میں بھی حق دخالت رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے دین نے بعض کھانے پینے والی چیزوں کو حلال یا حرام ہونے کو بھی بیان کیا ہے۔ اور جب ہم دینی احکامات کو ملاحظہ کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ دینی حدود انفرادی مسائل میں محدود نہیں ہیں بلکہ اجتماعی مسائل مثلا گھریلو مسائل، شادی، طلاق اور تجارت وغیرہ جیسے مسائل کو بھی شامل ہیں، اور ان مسائل کا حلال و حرام ہونا ان کی اہمیت کو بیان کرتا ہے۔ در حقیقت دین ان امور کی حقیقت کو بیان کر کے ان کی حرکت کی جہت و سمت معین کر رہا ہے اور نشاندہی کر رہا ہے کہ ان کے ذریعے کس طرح سے خداوند عالم کی سمت انسان حرکت کر سکتا ہے اور کون سے امور شیطان کی طرف مائل ہونے کے اسباب فراہم کرتے ہیں۔ علم بعض چیزوں کے بیان کرنے سے قاصر ہے۔ علم صرف یہ بیان کرتا ہے کہ کس چیز کو بنانے کے لیے کن چیزوں کو کس مقدار میں ہونا ضروری ہے، اور فزیکی اور شیمیائی چیزوں کو بیان کرتا ہے، لیکن یہ بیان نہیں کرتا کہ ان چیزوں کو کس طرح استعمال کیا جائے تاکہ انسان حقیقی اور واقعی کمال اور سعادت تک پہنچ سکے۔ ایسے مقامات پر دین کو قضاوت اور فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ لہٰذا جس طرح ہمارے اعمال ہماری سعادت و بدبختی میں میسر ہوتے ہیں، اسی طرح سیاسی و اجتماعی امور میں ہمارے اعمال ہماری سعادت یا بدبختی میں مؤثر ہوتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس حصے میں اور زیادہ مؤثر ہوتے ہیں۔ اب رہی ہماری اصل گفتگو یعنی اجتماعی امور۔ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ معاشرہ اور ملت کا چلانا ہماری سعادت یا بدبختی میں کوئی اثر نہیں رکھتا، اور اس معاشرے کے افراد جس طرح بھی چاہیں معاشرے کے ادارے کے لیے جس کو چنے مختار ہیں، اور ان مسائل میں دین کوئی دخالت نہیں رکھتا؟ کون ہے جو نہیں جانتا کہ معاشرے میں عدالت اور انصاف کی رعایت سے انسان کی سعادت اور کامیابی ہے، اور عدالت اور انصاف سے کام لینا ایک بہت مہم اور مثبت پہلو رکھتا ہے۔ اس سلسلے میں اگر کوئی آیت یا حدیث نہ ہوتی تب بھی ہماری عقل اس بات کو سمجھتی ہے کہ عدالت و انصاف کی رعایت کرنے سے انسانی کمال اور سرفرازی میں شایان شان تاثیر رکھتی ہے۔ جو حضرات ان مسائل کو سمجھنے کے لیے عقل کو کافی نہیں سمجھتے وہ قرآن و احادیث کی طرف رجوع کریں۔ البتہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ سیاسی و اجتماعی امور کے بہت سے مسائل کی اہمیت کو عقل سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ جو بھی عقل سمجھیں وہ دین کے دائرے سے خارج ہے۔ جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ جو چیز مرضی خدا کو کشف کرتی ہے اور جو چیز خدا کی حکمت اور اس کے ارادے کو بیان کرتی ہے اور ہم کو آگاہ کرتی ہے کہ خدا کی مرضی کیا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ اس امر کو کس راستے کے ذریعے کشف کریں، بلکہ مہم یہ ہے کہ ہم خداوند عالم کے
ارادے تشریحی کو کشف کریں، چاہے یہ کشف قرآن و سنت کے ذریعے ہو یا عقل کے ذریعے، کیونکہ یہ تینوں دلیلیں خدا کے احکام اور دینی قوانین کو کشف کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے عقل کو احکام الہی کے منابع میں شمار کیا جاتا ہے، اور فقہ کرام نے عقل کو احکام شرعی کے اثبات کرنے والی دلیلوں میں شمار کیا ہے۔ چنانچہ شرعی مسائل کو ثابت کرنے کے لیے عقل سے بھی تمسک کرتے ہیں، لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ عقل اور شرع کے درمیان کوئی حد موجود ہو کہ کچھ چیزیں عقل سے مربوط ہوں اور کچھ چیزیں شرع سے، بلکہ عقل ایسا چراغ ہے کہ جس کی روشنی میں خدا کی مرضی اور اس کے ارادے کو تلاش کیا جا سکتا ہے، لہٰذا جو چیز اس طرح عقل کے ذریعے کشف ہوگی وہ دینی ہے۔ نمبر 7، دین اور حکومت میں رابطہ۔ جو کچھ ہم نے اجتماعی اور سیاسی امور کے بارے میں دین کی دخالت کے سلسلے میں عرض کیا، اس پر توجہ رکھتے ہوئے اور مختلف قسم کی حکومتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اب تک اس دنیا میں وجود پا چکی ہیں، خصوصاً وہ حکومتیں جو اسلام کے نام سے یا اسلامی زمانے میں دوسرے ناموں سے جانی جاتی تھیں، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اسلام ان کے بارے میں مثبت یا منفی نظریہ نہیں رکھتا۔ اگر ہم معاویہ اور یزید کی فاسد اور ظالم حکومت کا حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کی عدالت و انصاف اور حکومت سے مقابلہ کریں تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام ان دونوں حکومتوں کو ایک نگاہ سے دیکھتا ہے اور حضرت علی علیہ السلام اور معاویہ کی حکومت میں کوئی فرق نہیں ہے؟ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر انسان آزاد ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق اپنی حکومت کی طریقہ کار کو اپنائے اور اس میں دین کی کوئی دخالت نہ ہو، اور انسانی کردار اور اس کی سعادت یا بدبختی میں کوئی دخالت نہیں رکھتا؟ یعنی کیا یہ کہنا صحیح ہے کہ نہ حضرت علی علیہ السلام کی حکومت انسان کی آخرت میں کوئی تاثیر رکھتی ہے اور نہ ہی معاویہ کا کردار انسان کی آخرت میں کوئی اثر رکھتا ہے؟ کیونکہ حکومت کا طریقہ کار دنیا اور سیاست سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا دین سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ کیا کوئی عقل مند انسان ان باتوں کو قبول کر سکتا ہے؟ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ دین کی نظر میں یہ دونوں حکومتیں، حضرت علی علیہ السلام اور معاویہ کی حکومت، مساوی و برابر ہیں اور دین ان میں سے کسی ایک کی مدعا یا مذمت نہیں کرتا؟ حقیقت یہ ہے کہ اجتماعی اور حکومتی جیسے مسائل میں دین کی دخالت ضروری ہے۔ دین کو چاہیے کہ حکومت کے لیے مناسب ڈھانچہ پیش کرے۔ دین کو بیان کرنا چاہیے کہ حاکم وقت اپنی حکومت کے آغاز ہی سے کمزور اور غریب لوگوں کی فکر میں رہے، نہ کہ اپنی حکومت کو مضبوط بنانے کے چکر میں لگا رہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دین میں بالخصوص دین اسلام میں سیاسی و اجتماعی مسائل کی ایک بڑی اہمیت ہے اور ان کو دین کے دائرے سے خارج نہیں کیا جا سکتا، اور اس بات کا اعتقاد صحیح نہیں کہ ان سیاسی اور اجتماعی مسائل کا انسان کی شقاوت اور سعادت میں نہیں۔ اگر انسان کا آخرت، حساب و کتاب اور ثواب و عذاب پر اعتقاد ہے تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ معاویہ اور یزید کی حکومت وہ تاثیر نہیں رکھتی؟ اگرچہ بعض اہل سنت برادران معاویہ کے مسئلے کو ابھی تک حل نہیں کر سکے ہیں، لیکن تاریخ میں ایسے بہت سے ظالم و جابر افراد گزرے ہیں جنہوں نے تاریخ کے اوراق کو سیاہ کر کے رکھا ہے۔ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان ظالموں اور جابر لوگوں کی حکومت عدالت و انصاف اور افراد کی حکومت کے برابر ہیں؟ اسی زمانے کو لے لیجئے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا وہ حکومتیں جو عورتوں اور بچوں کو، جن کو ہر مذہب و ملت میں بے گناہ مانا جاتا ہے، ان کے سر و گردن میں جدائی کریں، ان پر بم گرائیں اور ان کو زندہ درگور کریں، ان حکومتوں کے برابر ہو سکتی ہیں کہ جن کی تمام تر کوشش کمزور اور مظلوم لوگوں کی نجات کے لیے ہوتی ہیں؟ کیا یہ دونوں حکومتیں جنت میں جا سکتی ہیں؟ لہٰذا کس طرح سیاسی اور اجتماعی مسائل کو دین سے خارج مانا جا سکتا ہے؟ اگر یہ طے ہے کہ دین اسلام حلال و حرام، ثواب و عذاب اور دوسرے دینی مسائل میں اپنی خاص نظر رکھتا ہو تو بدرجہ اولا سیاسی و اجتماعی مسائل وہ واضح اور روشن مسائل ہیں کہ جن میں دین کا نظریہ ضروری ہے۔ بس نتیجہ یہ نکلا کہ وہ نظریہ جس میں دینی مسائل کو دنیاوی مسائل سے الگ کیا جا سکتا ہے اور دینی مسائل کو صرف خدا اور آخرت سے مخصوص کیا جاتا ہے اور ان کو دنیاوی دائرے سے خارج مانا جاتا ہے، یعنی انسان کے بعض امور دانش مندوں اور سیاسی لوگوں پر چھوڑ دیے گئے ہیں اور بعض امور دینی علماء کرام پر چھوڑ دیے گئے ہیں،
یہ نظریہ بالکل غلط اور باطل ہے اور کسی بھی طریقے سے اسلامی نظریے سے سازگار اور موافق نہیں ہے۔ اسلام انسان کے لیے جس زندگی کے بارے میں نظریہ رکھتا ہے اور اسلام جس طرز زندگی کو پیش کرتا ہے اور ہمیں اس کی طرف دعوت دیتا ہے، اس گزشتہ نظریے سے ہم آہنگ و موافق نہیں ہے۔ چھوڑیے ان لوگوں کو جو اس طرح کا نظریہ رکھتے ہیں۔ یہ لوگ نہ خدا پر اعتقاد رکھتے ہیں اور نہ ہی قیامت پر۔ ان کی باتیں صرف اور صرف اس وجہ سے ہوتی ہیں تاکہ علماء دین کو اس میدان سے باہر نکال دیں، لیکن ہم کو ان کے ذاتی عقیدے سے کوئی مطلب نہیں۔ ہماری آرزو صرف یہ ہے کہ دنیاوی مسائل کو دینی مسائل سے جدا کرنے کا نظریہ اور دنیاوی مسائل کو دینی حدود سے خارج کرنے کا نتیجہ اسلام کے انکار کا سبب بنتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا نتیجہ نہیں رکھتا۔ اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ انسان کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو ہماری سعادت یا بدبختی میں مؤثر نہ ہو، لہٰذا ہمیں قبول کرنا پڑے گا کہ ہماری تمام زندگی میں دین اپنا نظریہ دے سکتا ہے اور اس کی اہمیت کو بیان کر سکتا ہے، جیسا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ترجمہ: نہیں ہے کوئی ایسی چیز کہ جو تمہیں جنت سے قریب کرے اور جہنم سے دور کرے مگر یہ کہ میں نے تم کو اس کے کرنے کا حکم دیا ہے، اور نہیں ہے کوئی ایسی چیز کہ جو تمہیں جہنم سے قریب اور جنت سے دور کرے مگر یہ کہ میں نے تم کو اس سے منع کیا ہے۔ بہار الانوار جیم 70 سواد 91۔ اسلامی نظریے کے مطابق سعادت کے معنی جنتی ہونے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اور بدبختی کے معنی جہنمی ہونے کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ترجمہ: تو جو لوگ بدبخت ہیں وہ دوزخ میں ہوں گے اور جو لوگ نیک بخت ہیں وہ تو بہشت میں ہوں گے۔ سورہ ہود آیت نمبر 106 108۔ نمبر 8، دین کی جامعیت۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک دوسرا نظریہ بھی باطل ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے ٹھیک ہے کہ دین حلال و حرام کو بیان کر سکتا ہے لیکن زندگی کے بعض امور کو خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کر دیا ہے اور بعض دوسرے امور کو لوگوں پر چھوڑ دیا ہے۔ بعض وہ چیزیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے متعلق تھیں وہ بیان کر دیں اور باقی چیزوں کو ہم لوگوں پر چھوڑ دیا تاکہ زمان و مکان کے لحاظ سے ہم خود طے کر لیں کہ کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون سی چیزیں حرام۔ کیونکہ اس نظریے کا نتیجہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعادت تک پہنچنے والی تمام چیزوں کو بیان نہیں فرمایا، جبکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہے کوئی ایسی چیز کہ جس کے ذریعے تمہاری سعادت کی ضامن ہو مگر یہ کہ میں نے اس کو بیان کر دیا۔ البتہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ نے تمام چیزوں کی جزئیات بھی بیان کر دیں، بلکہ آپ نے کلی چیزوں کو بیان کیا ہے تاکہ آئندہ زمانے میں ائمہ اور مجتہدین جو ایسی صلاحیت رکھتے ہیں کہ جزئی احکام اور حلال و حرام کو کلی عناوین پر منطبق اور مرتب کر کے ان کے احکام کو معلوم کر لیں اور ان کو عناوین اولیہ یا عناوین ثانویہ یا حکومتی احکام کے عنوان سے لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ بے شک مصادیق کی تشخیص اور جزئی احکام انہی کلی احکام پر منطبق ہیں کہ جو قرآن، سنت اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی حدیث میں ذکر ہوئے ہیں، جن کو اصطلاحاً فتویٰ کہا جاتا ہے۔ 5ویں نشست، پیج نمبر 70۔ اسلام میں آزادی، پہلا حصہ۔ نمبر 1، گزشتہ مطالب پر ایک نظر۔ ہم نے اسلام میں سیاست کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے عرض کیا کہ حکومتی اور سیاسی مسائل معروف اسلامی کا ایک حصہ ہیں۔ اس سے قبل ہم نے اشارہ کیا کہ بعض لوگوں نے جامعہ میں انحراف اور کج روی پیدا کرنے کے لیے نیز لوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ کرنے کے لیے اسلامی حکومت کے سلسلے میں بہت سے اعتراضات کیے ہیں، جن میں سے ایک شبہ یہ تھا کہ دین کا دائرہ دنیا کے دائرے سے جدا ہے اور دین دنیاوی مسائل میں کوئی مداخلت نہیں کرتا
اور یہ کہ دنیاوی امور میں دخالت کرنا دین کے شایان شان نہیں ہے۔ دین کا کام صرف ان امور سے وابستہ ہے جو آخرت اور منویات سے مربوط ہیں، اور انسان کا خدا سے رابطے کا نام دین ہے۔ خلاصہ یہ کہ دین سے کم از کم امیدیں رکھیں۔ اس سے پہلے جلسے میں ہم نے اس اعتراض کا جواب عرض کیا اور ہم نے دین سے ہماری امیدیں کی بحث کے سلسلے میں اس مغالطہ کہ دین سے ہماری امیدیں زیادہ ہوں یا کم سے کم کا جواب مفصل طور پر عرض کیا تھا۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی اور اس سے متعلق دوسری واقفیتوں کے دو رخ ہیں۔ پہلا رخ یہ ہے کہ سببی اور مسببی علت اور معلول رابط موجود ہے، جیسا کہ یہ رابطہ تمام چیزوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ مثلاً کون کون سی چیزیں آپس میں مرکب ہوں تاکہ فلاں شیمیائی چیز وجود میں آ سکے، اور ایک زندہ چیز کن شرائط کے ساتھ رشد و نمو کرتی ہے۔ یہ انسان جو ایک زندہ چیز ہے کس طرح زندگی کرتا ہے اور کس طرح اپنی صحت و سلامتی کو محفوظ کرتا ہے، اور جب مریض ہو جائے تو کس طرح اپنا علاج کرائے۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ اس دنیا کی تمام حقیقتوں کا انسان کی روح اور معنوی کمالات سے رابطہ ہے۔ نمبر 2، علم اور دین کے مخصوص دائرے۔ الکحل کو کس طرح کن چیزوں کے ذریعے بنایا جاتا ہے اور الکحل کتنے طریقوں کا ہوتا ہے، یہ ایک علم ہے، اور ایسی چیزوں کی تحقیق اور بررسی کرنا دین کی ذمہ داری نہیں ہے۔ دین کی ذمہ داری یہ ہے کہ بیان کرے کہ الکحل کو پیا جائے یا نہیں، اور اس کا انسان کی روح اور معنوی پہلو کے لیے نقصان دہ ہے یا نہیں۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ دین کی ذمہ داری یہ بیان کرنا ہے کہ الکحل کا استعمال کرنا حلال ہے یا حرام۔ اس طرح دین دوسری چیزوں کے احکام کو بیان کرتا ہے، نہ کہ اس علمی اور تحقیقی پہلو کو بیان کرتا ہے۔ دین ان چیزوں کی ترکیبات سے بحث نہیں کرتا، بلکہ وہ تو ان چیزوں اور انسانی روح اور اس کی صلاح و اچھائی کے رابطے کو بیان کرتا ہے اور ان کی تحقیق و بررسی کرتا ہے۔ کس کارخانہ یا تجارتی گروپ کا مینیجر کس طرح صحیح طور پر کام کر سکتا ہے اور کس طرح کے پروگرام بنائے جائیں تاکہ اچھے نتائج برآمد ہو سکیں، ان سوالوں کا جواب علم دے سکتا ہے۔ لیکن ان کارخانوں میں کیا چیز بنائی جائے اور کون سی چیز بنانا جائز ہے اور کون سی چیز حرام ہے اور کون سی چیز انسانی روح سے مربوط ہے، یہ دین کا کام ہے۔ نمبر 3، دینی حاکمیت کا آزادی سے ٹکراؤ۔ ایک شبہ۔ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک شبہ جو مختلف طریقوں سے بیان کیا جاتا ہے، البتہ یہ شبہ صرف ایک مغالطہ ہے۔ وہ شبہ یہ ہے کہ اگر دین انسان کے سیاسی اور اجتماعی کاموں میں مداخلت کرے اور لوگوں کو کسی خاص طریقے کو اپنانے پر زور دے یا کسی کی اطاعت کا حکم دے تو یہ انسان کی آزادی کے خلاف ہے، اور انسان چونکہ آزاد اور صاحب اختیار ہے کہ جو چاہے کرے جو چاہے نہ کرے، اور اس کو کسی کام پر مجبور کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے، اور چونکہ دین انسان کے لیے تکلیف معین کرتا ہے اور اس کو کسی کی اطاعت کا حکم کرتا ہے، اطاعت بھی اطاعت مطلق یعنی چون و چرا، یہ سب کچھ آزادی سے میل نہیں کھاتا۔ نمبر 4، مذکورہ شبہ دینی انداز میں۔ مذکورہ شبہ کو مختلف شکلوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ ان میں ایک یہ ہے کہ شبہ کرنے والا اپنی دینداری کا ڈنکا بجاتا ہے اور خود کو قرآن کا ماننے والا کہتا ہے، اور اپنے شبے کو مومنین اور معتدین افراد پر کارگر کرنے کے لیے اس کو قرآنی اور دینی مخمل سے سجاتا ہے اور کہتا ہے کہ اسلام انسان کی آزادی کا خاطر خواہ احترام کرتا ہے، اور قرآن کریم دوسروں کے تسلط اور حکومت کی نفی کرتا ہے، یہاں تک کہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی پر تسلط حق حکومت نہیں رکھتے تھے اور کسی کا مجبور نہیں کیا گیا، لہٰذا قرآن کے نظریے کے مطابق انسان آزاد ہے اور کسی کی اطاعت پر مجبور نہیں ہے۔ ان تمام شبہات اور مغالطوں کا مقصد ولایت فقہیہ کے اصولوں کو ضعیف اور کمزور کرنا ہے۔ اسی مقصد کے لیے یہ شبہ ایجاد کیا گیا ہے تاکہ ولایت فقہیہ کی اطاعت کو انسانی آزادی کے خلاف قرار دیا جا سکے، اور یہ اسلامی نظریے کے سراسر مخالف ہے، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات اور زمین پر خدا کا خلیفہ ہے،
ذیل میں ان آیات کی طرف اشارہ کرتے ہیں جن کو شبہ کرنے والوں نے اپنا مدرک بنایا ہے۔ نمبر 1، خداوند عالم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرما رہا ہے۔ ترجمہ: تم تو بس نصیحت کرنے والے ہو، تم کچھ ان پر داروغہ تو ہو نہیں۔ سورہ غاشیہ آیت نمبر 21-22۔ اس آیت کے پیش نظر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بلند و بالا مقام رکھتے ہیں۔ جب وہ تسلط نہیں رکھتے اور مسلمان آزاد ہیں، ان پر پیغمبر کی اطاعت کرنا لازم نہیں ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کی زندگی کے بارے میں اظہار خیال کرنے کا حق بالکل نہیں ہے۔ نمبر 2، اور ہم نے تم کو لوگوں کا نگہبان تو بنایا نہیں ہے اور نہ تم ان کے ذمہ دار ہو۔ سورہ انعام آیت نمبر 107۔ نمبر 3، ترجمہ: ہمارے رسول پر پیغام پہنچا دینے کے سوا اور کچھ فرض نہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 99۔ نمبر 4، اور ہم نے انسان کو راستہ بھی دکھایا، اب وہ خواہ شکر گزار ہو خواہ ناشکرا۔ سورہ انسان آیت نمبر 3۔ نمبر 5، ترجمہ: اے رسول تم کہہ دو کہ سچی بات کلمہ توحید تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہو چکی ہے، بس جو چاہے مانے اور جو چاہے نہ مانے۔ سورہ کہف آیت نمبر 29۔ مذکورہ اعتراض کا جواب۔ اس اعتراض کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ معترض نے جن آیات کے ذریعے رسول خدا کے تسلط نہ ہونے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو واجب نہ ہونے پر تمسک کیا ہے، ان کے مقابلے میں دوسری ایسی آیات بھی موجود ہیں جو خود معترض اور غلط اور غیر صحیح برداشت کے منافی ہیں۔ ذیل میں ہم ان آیات کو بیان کرتے ہیں۔ ترجمہ: اور نہ کسی ایماندار مرد کو یہ مناسب ہے اور نہ کسی ایماندار عورت کو کہ جب خدا اور اس کے رسول کسی کام کا حکم دیں تو ان کے اپنے اس کام کے کرنے نہ کرنے کا اختیار ہو۔ سورہ احزاب آیت نمبر 36۔ مذکورہ آیت واضح طور پر خدا اور رسول کی اطاعت کو لازم اور ضروری ہونے کو بیان کر رہی ہے کہ مومنین کو رسول خدا کی اطاعت سے سرپیچی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ نمبر 2، ترجمہ: اے ایمانداروں، تمہارے مالک سرپرست تو بس یہی ہیں، خدا اور اس کا رسول، اور وہ مومنین جو پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 55۔ نمبر 3، نبی تو مومنین سے خود ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر حق رکھتے ہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 6۔ دونوں صورتوں میں لوگوں کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے خود اپنے بارے میں ان کی رائے پر مقدم ہے۔ اس آیت کے سلسلے میں تمام مفسرین قرآن اس بات پر متفق ہیں، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ پیغمبر کی رائے کو اپنی رائے پر مقدم رکھیں اور پیغمبر کی رائے کی مخالفت کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ البتہ مذکورہ آیت رسول خدا کی اصل ولایت کو بیان کر رہی ہے اور یہ بیان نہیں کر رہی کہ آن حضرت کی ولایت کہاں تک محدود ہے، اور آن حضرت کی ولایت اور آپ کی رائے کا مقدم ہونا صرف احتمالی امور میں ہے یا اجتماعی امور کے علاوہ مشخص امور کو بھی شامل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شبہ کرنے والے نے جن آیات سے تمسک کیا ہے کہ رسول اور ان کے جانشینوں کی اطاعت کی نفی کی گئی ہے، ان دو طرح کی آیات کے تناقض یعنی ٹکراؤ کا جواب بھی دے سکتا ہے کہ معترض ان آیات سے بالکل غافل ہو یا ان آیات کے مطلب کو قبول ہی نہ کرتا ہو، لیکن چونکہ ہم قرآن کریم کی آیات میں تناقض اور تعارض کے منکر ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان آیات کے ظاہری تناقض کو حل کریں، اور اس اہم امر کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان دو طرح کی آیات کو پہلی اور بعد کی آیتوں نیز آیات کے لحن یعنی طرز اور ان کے مخاطبین کو ملاحظہ کریں تاکہ آیات کے حقیقی مطلب کو سمجھ سکیں۔ نمبر 5، قرآن پر مختلف توجہ کی دلیل۔ جس وقت ہم آیات کے پہلے اور دوسرے گروہ پر دقت کرتے ہیں
تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آیات کا لحن ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ آیات کا پہلا گروہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا ہے۔ اسی وجہ سے خداوند عالم ان لوگوں کو حقیقت اسلام کی رہنمائی کرتا ہے اور اپنی اطاعت کے فوائد کو بیان کرتا ہے، اور جب اپنے پیغمبر جو خدا کی رحمت و مہربانی کے مظہر ہیں مگر بعض لوگوں کے اسلام کو قبول نہ کرنے اور خدا کی اطاعت سے روگردانی کرنے کی وجہ سے پریشان دیکھتا ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ لوگ دوزخ کے راستے کو اپنے لیے ہموار کرتے ہیں۔ ایسے موقع پر خداوند عالم اپنے رسول کو نگران و پریشان دیکھ کر ان کی دلجوئی کرتا ہے کہ اے میرے حبیب، ان لوگوں کے ایمان نہ لانے سے کیوں غمگین ہوتے ہو اور اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں؟ ہم نے اسلام کو اس لیے نازل کیا تاکہ لوگ اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے اسے قبول کریں، وگرنہ اگر ہم چاہتے تو تمام لوگوں کی ہدایت کر دیتے، اور اس کی قدرت بھی ہم میں ہے۔ ترجمہ: اے پیغمبر، اگر آپ کا پروردگار چاہتا ہے تو جتنے لوگ روئے زمین پر ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہوتا کہ سب کے سب ایماندار ہو جائیں؟ سورہ یونس آیت نمبر 99۔ خداوند عالم کا انبیاء کو بھیجنے کا ہدف یہ ہے کہ لوگ حق کو پہچانتے ہوئے اپنے لیے سعادت کا راستہ اپنائیں اور اپنے اختیار سے دین حق کو قبول کریں، نہ یہ کہ خداوند عالم ان کو ایمان لانے پر مجبور کرے، اور وہ ایمان جو کراہ اور اجبار سے حاصل ہو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اور ہمارے پیغام کو پہنچانا تھا، لہٰذا آپ ان مشرکین کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ کیا آپ سوچتے ہیں کہ آپ نے اپنی رسالت کی ذمہ داری پر عمل نہیں کیا؟ آپ کی رسالت یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو خوف اور اکراہ کے ذریعے مسلمان کریں، کیونکہ ہم نے آپ کو کفار پر مسلط نہیں کیا ہے تاکہ طاقت کے زور پر ان کو مسلمان کر سکیں۔ آیات کے پہلے گروہ کے مقابلے میں آیات کا دوسرا گروہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جنہوں نے معرفت و شناخت کے ساتھ اپنے اختیار سے اسلام کو قبول کیا ہے۔ ان آیات میں ان افراد کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ اسلامی احکامات پر عمل کریں اور اس پیغمبر کی اطاعت کریں کہ جس کے بارے میں اعتماد رکھتے ہیں کہ یہ پیغمبر اور اس کے تمام احکامات خدا کی طرف سے ہیں، اور اس پیغمبر کی رائے کے سامنے سر تسلیم خم کریں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر حق انتخاب بھی نہیں رکھتے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے انسان کو حق انتخاب ہے، لیکن اسلام کو قبول کرنے کے بعد تمام شرعی احکامات کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اس بنا پر وہ لوگ جو خدا کے بعض احکام پر ایمان رکھتے ہیں، خداوند عالم ان کی سخت مذمت کرتا ہے۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ خدا اور اس کے رسولوں سے انکار کرتے ہیں اور خدا اور اس کے رسولوں میں تفرقہ ڈالنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پیغمبروں پر ایمان لائے ہیں اور بعض سے انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کفر و ایمان کے درمیان ایک دوسری راہ نکالیں، یہی لوگ حقیقتاً کافر ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 150 اور 151۔ بعض احکام کو قبول کرنا اور دوسرے احکام قبول نہ کرنا، اسی طرح بعض قوانین کو قبول کرنا اور دوسرے قوانین سے سر پیچی کرنا گویا اصل دین کا انکار کرنا ہے، کیونکہ اگر دین کو قبول کرنے کا معیار اور میزان خداوند عالم کے احکامات ہوں تو احکامات الہی کے حساب سے عمل کیا جائے، اور خدا کے احکامات تمام احکام و قوانین کو قبول کرنے کے لیے ہیں، یہاں تک کہ اگر دین قبول کرنے کا معیار مصالح اور مفاسد ہوں کہ جن کو خدا جانتا ہے اور اپنے احکامات میں ان کو ملاحظہ کیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ خداوند عالم تمام مصالح و مفاسد کو جانتا ہے، لہٰذا پھر کیوں بعض احکام کو قبول کیا جائے؟ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شخص خدا پر ایمان رکھتا ہے جو پیغمبر کا بھی معتقد ہو اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قضاوت اور ان کے فرمان کو قبول کرے اور دل سے بھی اس پر راضی رہے، حتیٰ کہ ناراحتی کا احساس بھی نہ کرے۔ ترجمہ: پس اے رسول، تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ سچے مومن نہ ہوں گے تا وقت یہ
اپنے باہمی جھگڑوں میں تم کو اپنا حاکم نہ بنائیں۔ پھر یہی نہیں بلکہ جو کچھ تم فیصلہ کرو اس سے کسی طرح دل تنگ بھی نہ ہو، بلکہ خوشی خوشی اس کو مان لیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 65۔ حقیقی مومن رسول خدا کی قضاوت اور فیصلے کو دل سے قبول کرتا ہے اور ناراحتی کا احساس نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو پورا یقین ہے کہ یہ رسول خدا کا بھیجا ہوا ہے، ان کا حکم خدا کا حکم ہے اور یہ رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا۔ ترجمہ: اے رسول، ہم نے تم پر برحق کتاب اس لیے نازل کی ہے کہ جس طرح خدا نے تمہاری ہدایت کی ہے اسی طرح لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ سورہ نساء آیت نمبر 105۔ اگر کوئی اسلام کو قبول کرنے کے بعد کہے میں اسلامی احکام میں عمل کرنے سے آزاد ہوں، اگر چاہوں عمل کروں، اگر چاہوں عمل نہ کروں، یہ اس حکومت کی طرح ہے کہ جو ڈیموکریسک اور آزاد ہے۔ وہ لوگ اپنی مرضی سے اس حکومت کے انتخاب میں شرکت کرتے ہیں اور اپنے ووٹوں کے ذریعے وزیر اعظم، رئیس جمہور اور ممبر آف پارلیمنٹ کو منتخب کرتے ہیں۔ یہاں اس کتاب کا یہ پارٹ ختم ہوا، اگلے حصے میں نیکسٹ پارٹ سنیں گے۔